ہائی لائٹ کریں گے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیوں یہ ظلم ہو رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زید حامد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. زید حامد صاحب، پلیئر سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. زید حامد صاحب، یہ جو بھارت میں گھر واپسی کے نام سے تحریک چلائی جا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ جبری طور پہ مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کریں. بی جے پی کی حکومت اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کہتی ہے، دعوے دار ہیں یہ، لیکن دنیا بھر سے بلکہ پاکستان سے بھی ہم نے کوئی اس حوالے سے کوئی آواز اٹھاتے کسی کو نہیں دیکھا. کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے علم میں نہیں ہے؟ ہماری حکومت غافل ہے؟ کوئی اس طرف کیوں نہیں ہمیں ڈائریکشن دے رہا کہ ہندوستان کے اندر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ اور خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ؟ مصطفیٰ، یہ بات ذرا تاریخ کی اپنے ذہن میں دہرائیے گا کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے بھی یہی گھر واپسی تحریک ایک دوسرے نام سے، جس کو شدی تحریک کہا جاتا تھا، اس نام سے یہ ہندوستان میں جاری تھی. خلافت موومنٹ جب چل رہی تھی اس کے آس پاس یہ تحریک بھی شدی تحریک جاری تھی، اور جس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا گیا تھا. اور یہی تو وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کو بنائیں گے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہی جب پورے ہندوستان میں مسلمان اشرافیہ کو تباہ کر دیا گیا تھا، بہادر شاہ ظفر جو ہمارے حکمران اور ان کے شہزادے اور ساری اشرافیہ اور پڑھی لکھی ایلیٹ، جب وہ ساری ختم کر دی گئی 1857 کے بعد، تو جبھی تو مسلمانوں کو سر سید نے کہا تھا کہ انگریزی پڑھو، چونکہ مسلمان انگریزی نہیں پڑھتے تھے. تو وہ جو ہمارا استحصال اور ہمارا ظلم اور زیادتی کے دور میں ہم بس رہے تھے، جب ہمارے پاس نہ تعلیم تھی، نہ حکومت تھی، نہ ثقافت تھی، نہ معیشت تھی، نہ عسکری طاقت تھی، نہ ہماری کوئی سیاسی نمائندگی تھی، اس صورتحال میں جو کچھ اس وقت ہوا تھا اسی کو دیکھتے ہوئے تو پھر ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں 100 سال کے بعد، یہ تو تصدیق کرتی ہے اس بات کی کہ اللہ نے ہمارے بڑوں کو کتنی فراست عطا فرمائی تھی. وہ اللہ کے نور سے دیکھتے تھے، وہ ایسے مومن بندے تھے کہ جن کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے ہندوؤں کے ساتھ ہندوستان میں رہے اور ہمارا وہی پسماندگی کا عالم ہوا کہ جو 1857 کے بعد سے چل رہا ہے، تو پھر پورے ہندوستان میں کہنے کو آپ 15-20 کروڑ ہوں گے، لیکن چند دنوں کے بعد کیڑے مکوڑے پہلے بنیں گے، اور اس کے بعد آپ کی شدی ہوگی، گھر واپسی ہوگی، اور آپ کو زبردستی ہندو بنایا جائے گا. آج آپ دیکھیں ہندوستان میں عید میلاد النبی کی چھٹی ختم کی جا رہی ہے، گائے کی قربانی نہیں کر سکتے، بچیوں کے حجاب اتارے جا رہے ہیں. اس وقت جو کچھ، اور یہی سب کچھ 1935 میں کانگریس نے کیا تھا. جب 35 کے الیکشن میں وہ جیتے تھے، حالانکہ اس وقت بی جے پی نہیں تھی، وہ کانگریس تھی، لیکن اس کانگریس نے اس وقت بھی اذان پہ پابندی لگائی، گو ہتیا پہ پابندی لگائی. جبھی تو ان کے جانے کے بعد قائد اعظم نے یوم نجات منایا تھا، ڈے آف ڈیلیورنس. قائد اعظم جیسے شخص جو دنیا جن کو ایک لبرل، ایک ماڈرن مسلمان مانتی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کاسٹ ہندو رول میں نہیں رہ سکتے. اگر ہمیں الگ نہ کیا گیا تو مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، اور ہم آپس میں اینٹیگنسٹ ہیں. جو لفظ انہوں نے استعمال کیا، آپس میں دشمنی ہے ہماری. ہم اگر اکٹھے رہے تو پھر مسلمانوں کا انجام وہی ہوگا جو آج آپ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں. جہاں تک اس سوال کا آپ کے حصے کا تعلق ہے کہ مسلم دنیا آواز کیوں نہیں اٹھاتی، بات یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ذمہ داری صرف پاکستان لے سکتا ہے. عرب دنیا کلیم نہیں کرتی ان کو، ان کے تو ہندوستان سے بڑے تعلقات ہیں، مودی کے تو بڑے تعلقات ہیں سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ. باقی عرب دنیا ہندوستان کے مسلمانوں کو اون نہیں کرتی. کون سی عرب دنیا ہے جو کشمیر کے مسلمانوں پر بات کرتی ہو؟ امت کے زوال کا وقت ہے. اس وقت یہ تقسیم ہوئی ہے قومیت میں، فرقہ واریت میں، لسانیت میں، اور لہٰذا کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے وہ صرف پاکستان کا ایک کیس ہے. ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، اور اسی طرح ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی کہ جن کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے آباء و اجداد وہاں سے ہجرت کر کے آئے، اگر پاکستان آواز نہیں اٹھائے گا تو پھر ہندوستان پر کوئی عالمی دباؤ نہیں آئے گا. رائٹ. زید حامد صاحب، ذرا اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجئے. وہاں سے جو موقف سامنے آیا ہے ہندوستان سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گھر واپسی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ جب مسلمان اقتدار میں تھے ہندوستان میں، مغل دور کی وہ مثال دیتے ہیں اور اس سے پہلے کے ادوار کی، وہ کہتے ہیں تب ہندوؤں کو زبردستی کنورٹ کیا گیا تھا،
تب ہمارے اوپر بڑا جبر ہوا تھا، تب ہم لوگ مشکل میں تھے. آج کیونکہ ہم حکومت میں ہیں تو اس لیے ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ گھر واپس آ جاؤ، واپس اس مذہب کی طرف آؤ جو تمہارا آبائی مذہب ہے. یہ جو لاجک وہاں سے آ رہا ہے، یہ جو ریبٹل وہاں سے آ رہا ہے، اس کی تاریخی حقیقت میں ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے مصطفیٰ، یہ بہت ہی ایک ناپاک اور گھٹیا آرگومنٹ ہے. یعنی یہ ایک ہندوؤں سے، انڈین سے جب بھی ہماری بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ سارے پاکستان کے اور ہندوستان کے مسلمان ایک وقت میں تو ہندو ہی ہوا کرتے تھے. اس سے زیادہ شرمناک اور اگنورنٹ اور بےہودہ بات کوئی نہیں ہو سکتی. 1000 سال مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان پوری دنیا سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آباد ہوئے ہیں آ کے. کیا محمد بن قاسم کے ساتھ جو فوجیں آئی تھی جنہوں نے سندھ فتح کیا وہ ہندو فوجیں تھی؟ کیا وہ ہندو سے کنورٹ ہوئے تھے سارے مسلمان؟ کیا اس کے بعد شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی اور اس کے بعد جتنے اور مغل جو اس کے بعد آئے اور صدیوں حکومت کرتے رہے ہندوستان پہ، وہ سارے کے سارے ہندو تھے کہ جو باہر سے آ کے آباد ہوئے تھے اور سارے کنورٹ ہوئے؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک بالکل فوش آرگومنٹ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو اگر مسلمانوں نے تلوار کے زور پر ہندوؤں کو مسلمان کیا ہوتا تو 1000 سال دور حکمرانی کے بعد ایک ہندو بھی مسلمان نہ بچتا. آپ اسپین کی مثال لیجئے کہ جہاں پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، جب مسلمانوں کو نکالا گیا وہاں سے تو اس کے بعد اسپینش انکویزیشن ہوئی. عیسائیوں نے اس طرح مسلمانوں کو ذبح کیا کہ اس کے بعد 300 سال تک اندلوسیا میں ایک اذان کی آواز سنائی نہیں دی تھی. اور ابھی آپ ہندوؤں کو دیکھیے، یہ تو پہلی دفعہ ہے کہ 1857 کے بعد انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر تھوڑی سی ترقی کی، اور 47 کے بعد یہ پہلی مرتبہ پچھلے 1000 سال کے بعد ان کو حکومت ملی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو کس طرح ذبح کرنا شروع کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہندو اس قابل نہیں ہے کہ حکمرانی اور حکومت ان کے ہاتھ میں دی جائے، چاہے وہ کانگریس کی حکومت ہو 1935 کی یا بی جے پی کی حکومت ہو آج کی. جب بھی یہ ہندو کا مزاج یہ ہے، یہ بیسیکلی کمینہ ذہن رکھتا ہے، چانکیہ کا ذہن رکھتے ہیں. اس کی فلسفی اور آئیڈیالوجی جو ہے وہ کمینی ہے. چانکیہ کی ڈاکٹرن یہی ہے کہ اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو قتل کرو، پھر اس کی لاش پر رو کھڑے ہو کے اور دنیا کو بتاؤ کہ اس کو کسی اور نے قتل کر دیا. ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، زبان کے جھوٹے ہیں، پرلے مکار ہیں یہ. اور اسی وجہ سے، اسی آرگومنٹ سے یہ جو بات کرتے ہیں، آج پورے ہندوستان میں جو خان بستے ہیں، ان کی ساری فلم انڈسٹری خانوں کی ہے. سلمان خان ہو تو شاہ رخ خان ہو، یہ ہندوؤں سے کنورٹ تو نہیں ہوئے. یہ تو سارے وہ پشتون تھے جو احمد شاہ ابدالی سے، شیر شاہ سوری کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ آ کے پورے ہندوستان میں آباد ہوتے رہے. تو ان کی کیا گھر واپسی کریں گے یہ؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایک فوش آرگومنٹ ہے. اور دوسری بات کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے مسلمان ہو بھی گیا ہے، سینکڑوں سالوں صدیوں کی باتیں ہیں، تو آج کسی کو تلوار کے زور پر تم اس کا مذہب کیسے تبدیل کر سکتے ہو؟ لاکھوں مسلمان بھی ہندوستان میں ہیں جو اسلام چھوڑ کر ہندو بن چکے ہیں، ان کو تو ہم تلوار کے زور پر مسلمان نہیں کر رہے. تو بات یہ جیسے کہا کہ یہ ایک فوش آرگومنٹ ہے، ایک جاہلوں کی آرگومنٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. زید حامد صاحب، اب جو ہم نے مختلف کلپس پلے کیے اس کے اندر وہ بڑے بے بسی کے عالم میں وہاں پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے سر عام، ان کو برہنہ کیا جا رہا ہے، ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، اور وہ بیچارے اتنے بے بس ہیں کہ ان کے لیے تو روزانہ 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ پاسبل نہیں. اب یہ وظیفے دے رہے ہیں انہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ آپ کنورٹ ہوں. کیا چوائس رہ جاتی ہے جو وہاں کا مسلمان ہے جسے چاروں طرف سے ہندو نے گھیرا ہوا ہے اور ایک خوف کی فضا ہے وہاں پہ؟ اب جبری طور پہ جب یہ اس قسم کی حکومت کے انفلوئنس کے تحت اس قسم کی جب تحریکیں چلیں گی تو کیا میسج دیں گے آپ ہندوستانی مسلمان کو؟ اس کے پاس کیا چوائس ہے، کیا وہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ بد نصیبی کی بات ہے. ہندوستانی مسلمان قائد اعظم اور علامہ اقبال کی حکمت کو نہ سمجھ سکے اور اس وقت ہجرت نہ کی. دیوبند کے نرغے میں آ گئے، ورغلا دیے گئے. اس وقت دارالعلوم دیوبند کی تحریک پوری کی پوری قائد اعظم اور اقبال کے خلاف تھی، جس کی وجہ سے علامہ اقبال نے ان کو ابو لہب کہا تھا، ابو لہب کے ماننے والے. المیہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اگر مسلمان اس وقت ہندوستان میں، ان کی حیثیت دلتوں اور شودروں سے بھی نیچے ہے. پورے ہندوستان میں جو اگر کوئی مسلمان بہت ہی اعلیٰ مقام پر پہنچا تو کوئی ایم ایل اے یا ایم این اے بن گیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ گجرات کے رائٹس میں، جس میں نریندر مودی نے 4000 مسلمانوں کو زندہ ذبح کیا تھا، اس میں سب سے پہلے ایک مسلمان ایم این اے تھے، جعفری صاحب گجرات کے، کہ جن کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا اور ان کو گھر سے گھسیٹا گیا اور اس کے بعد ذبح کیا گیا اور اس کے بعد قتل عام شروع ہوا. اور وہ پولیس کو بلاتے رہ گئے اور کئی گھنٹے تک وہ کوشش کرتے رہے کہ ان کی مدد کے لیے وقت پولیس آ جائے. وہ ایم این اے تھے،
اس کے باوجود ان کی آواز کسی نے نہیں سنی اور وہ سڑک پہ ذبح کیے گئے. اور اب بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد تو انہوں نے کسی مسلمان کو ٹکٹ ہی نہیں دیا. مسلمان معاشی طور پر پہلے ہی تباہ حال تھے, دلتوں اور شودروں سے نیچے تھے, اور خود انڈیا کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی رپورٹس ہیں کہ مسلمان اس وقت پورے ہندوستان میں نہ ان کی نمائندگی ہے, نہ کوئی معاشی طاقت ہے, نہ عسکری طاقت ہے. مسلمانوں کو اسلحے کا لائسنس نہیں دیا جاتا. ہماری بات حیدرآباد دکن کے ایک مسلمان سے ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم بہت بڑی تعداد میں حیدرآباد دکن میں بستے ہیں, اور ہم نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ کہتے نہیں, ہتھیار نہیں ہے, ہم سب نہتے ہیں. اور یہی المیہ ہے کہ بڑی بڑی مسلمان آبادیاں جہاں پہ ہیں, جس طرح دکن کی مثال آپ کو دی, تو یہ سب کے سب بھیڑ بکریوں کی طرح. ان بیچاروں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ان کو بچانے کے لیے ہندوستان کے اندر سے کوئی طاقت نہیں آئے گی. اگر کرنا ہے طریقہ تو وہی ہے کہ پاکستان کو پھر براہ راست دخل دینا پڑے گا, یا جیسے کشمیر کے مسلمانوں نے کیا کہ انہوں نے ہتھیار اٹھائے, قربانی دی, اپنے آپ کو مسلسل 3 نسلیں ہو چکی ہیں کشمیریوں کی جو قربانیاں دے رہے ہیں. ہندوستان کے مسلمانوں میں اب طاقت نہیں بچی. بدنصیبی سے انہوں نے جو غلط فیصلہ 47 میں کیا, پاکستان سے شامل نہ ہوئے, آ کے یہ ڈرامہ سنتے رہے کہ ہندوستان میں زیادہ مسلمان ہیں پاکستان کے مقابلے میں, زیادہ مسلمان نہیں ہیں. وہ بیچارے اب صرف کیڑے مکوڑے دلیتر شدر رہ گئے ہیں. ان کے اندر نہ کوئی غیرت بچی ہے, نہ ڈگنیٹی, نہ کوئی آنر, نہ کوئی اختیار, نہ طاقت, نہ سیاست, نہ عسکریت, نہ کوئی آواز. اس طرح یہ بیچارے مسلمان اب صرف ذبح کیے جائیں گے. ان پر آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, یا اگر ان کو بچانا ہے تو پھر ہندوستان کی ریاست سے براہ راست تصادم کرنا پڑے گا. کوئی پاسبلٹی زید حامد صاحب, جس طرح آپ نے بتایا کہ 100 سال پہلے بھی یہ تحریک چلی, تب بھی تو ایک آواز اٹھی نا, اور ہندوستان سے ہی اٹھی. کیا اب کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ یہ جو 25 کروڑ مسلمان ہیں, جو دلت ہیں, جو شدر ہیں, یہ کوئی مل کر کوئی تحریک کا آغاز کرے, ہندوستان کے اندر سے ہی کوئی آواز اٹھے اس برہمن ظلم کے خلاف؟ کوئی پاسبلٹی آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ممکن ہو سکے, یا بالکل نہیں؟ دیکھیے, ہو رہی ہے لیکن مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہو رہی. مسلمانوں کی صرف تحریک مزاحمت کشمیر میں ہے. پورے ہندوستان میں 40 سے زائد 40% سے زائد انڈیا جو ہے وہ بغاوتوں اور تحریک مسلح بغاوتوں میں اس وقت انوالوڈ ہے. نیکسلائٹس ہیں, ماوئسٹ ہیں, سکھ ہیں, ناگالینڈ تاملز ہیں, ناگالینڈ والے ہیں, 7 سسٹر سٹیٹس ہیں, اور بہت سارے, اور ان کے اندر بڑے بڑے دلتوں کی موومنٹس ہیں, لیکن مسلمان نہیں ہیں. جو مسلمان ہیں ہندوستان کے, یہ بیچارے اس وقت بالکل بے بس ہیں. اور اگر ان مسلمانوں کی مدد کرنی ہے تو پھر ہمیں ماوئسٹ کی مدد کرنی ہوگی, ہمیں سکھوں کی مدد کرنی ہوگی, ہمیں اس ہندو زائنسٹ رول جو ہے اس کو ڈسٹروائے کرنا ہوگا. اور اس کے لیے جو بھی اس کے ویک لنکس ہیں, چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں یا غیر مسلموں میں ہوں, جتنی تحریکیں بغاوتیں اس وقت ہندوستان میں ہیں, 150 سے زائد تحریکیں چل رہی ہیں, اور ہندوستان کی ریاست تقریباً 40% ریاست ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ ان کے 30-40 سپاہی نیکسلائٹس کے ہاتھوں جنگلوں میں مارے گئے تھے. تو اوپر ریڈ کوریڈور کہلاتا ہے, آپ گوگل کریں کہ ریڈ کوریڈور کیا ہے, تو اوپر پورا بنگال سے کے نیچے تامل ناڈو تک پورا ایک کوریڈور ہے کہ جس پر انڈین گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے. سو لہٰذا یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ نے ان مسلمانوں کی مدد کرنی ہے. مسلمان بذات خود اب بہت زیادہ پس چکے ہیں, 2-3 نسلیں گزر چکی ہیں ان کی ظلمت میں, بہت ہی غلامی میں, ذلت اور رسوائی میں. اب ان کے اندر کوئی سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی نہیں بچی. ایک آدھ آدمی کو اٹھتی بھی ہے آواز تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ویلیو نہیں ہے. جناب صاحب, اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے وہاں پہ, یہ بی جے پی سے چھٹکارا ملتا ہے ہندوستان کو, اس خطے کو, کانگریس آتی ہے یا کوئی اور پارٹی اقتدار میں آتی ہے, تو یہ جو بنیاد پرستی اس وقت ہمیں ہندوستان میں نظر آ رہی ہے, اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے, یا یہ وقت گزرنے کے ساتھ کوئی بھی حکومت آئے گی اب بڑھے گی, یہ کم نہیں ہوگی؟ نہیں, اب یہ کم نہیں ہوگی. دوسری بات ایک ذہن میں رکھیے گا کہ اس انتہا پسندی کا جو ہندو زائنسٹ مینٹالٹی ہے, اس کا تعلق نہ بی جے پی سے ہے نہ کانگریس سے ہے. یہ تو ہندو ذہنیت ہے. یعنی جب قائد اعظم کے وقت قائد اعظم نے مسلم لیگ کا تصادم ہوا اور پاکستان بنایا گیا, تو اس وقت بی جے پی نہیں تھی, اس وقت کانگریس تھی. اس وقت 1935 میں کانگریس کی حکومت تھی جس نے مسلمانوں پر وہی ظلم کیے جو آج بی جے پی کر رہی تھی جب قائد اعظم نے اس کے بعد یوم نجات منایا. پھر پاکستان کو توڑا کانگریس نے توڑا تھا, اندرا گاندھی نے توڑا تھا. ایسٹ پاکستان میں جو بغاوت انہوں نے کروائی, باقاعدہ فوجیں لے کے داخل ہوئے, غداری کی, پاکستان کو توڑا, اور یہ کہا کہ ہم نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ذلت اور رسوائی یہ سب ہندو محسوس کرتے ہیں اپنے وجود میں. 1000 سالہ غلامی, آپ نے کسی ہندو کو آگ لگانی ہو تو صرف اتنا کہہ دیجئے کہ تم 1000 سال ہمارے غلام رہے ہو, پھر دیکھیں اس کے اندر سے کیسا دھواں نکلتا ہے. یہ ان کی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بی جے پی کا ہے یا سیکولر ہے یا وہ کانگریس کا ہے. ان ساروں کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک شدید نفرت ہے, ایک ایسا لاوا ابلتا ہے
کہ جب اختیار اور طاقت ان کے ہاتھ میں آئے گی تو یہ نہ مسلمان کی عزت اور آبرو دیکھیں گے، نہ جان و مال، نہ کوئی دنیا کا قانون، نہ ملکی قانون، نہ اپنا کانسٹیٹیوشن، یہ صرف ایک سفاک درندے بن جائیں گے۔ اس سے اب جو مینٹیلٹی بن چکی ہے انڈیا میں اس وقت، اس میں بی جے پی نے ابھی قائم رہنا ہے۔ اگلا الیکشن بھی پرابلی بی جے پی ہی جیتے گا، مودی ہی جیتے گا، اور ابھی یہ کانفلکٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، اس نے بڑھنا ہے۔ کشمیر میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، اس وقت پورے پاکستان کے اندر یہ زبردست ایک بغاوت برپا کروانے کی کوشش کرتے رہے پچھلے 15-10 سال سے، ٹی ٹی پی، بی ایل اے، ایم کیو ایم کے ذریعے پاکستان کی ریاست کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب اس وقت جو مومنٹم ان کا ہے وہ اس کو روکنے والے نہیں ہیں، چاہے حکومت تبدیل ہو یا نہ ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ بی جے پی کی حکومت تبدیل ہوگی۔ مودی کو اللہ ایک اور ٹینیور دے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ دے، کیونکہ ہندوستان کی ریاست کو تباہ کرنے کے لیے ان کے اندر یہ احمق درندہ چاہیے جو ان کا حکمران ہو، وہ کافی ہندوستان کی ریاست کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے جو وہ کر رہا ہے اس وقت، اتنی زیادہ ڈیوائڈز پیدا کر دی ہیں کہ ہمارے لیے ان کو ایکسپلائٹ کرنا آسان ہو گیا۔ رائٹ، زید حامد صاحب، پلیئر سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ زید حامد صاحب نے اپڈیٹ